سیب کا درخت اور کسان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جنگل کے کنارے ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک بڑا باغ تھا جس میں ایک پرانا سیب کا درخت اور دوسرے پودے درخت اور خوبصورت پھول تھے۔ جب کسان چھوٹا بچہ تھا تو اس نے اپنے زیادہ تر وقت سیب کے درخت سے کھیلنے میں گزارا۔ ان دنوں سیب کے درخت نے اسے بہترین سیب دیا تھا، تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سیب کا درخت بوڑھا ہوتا گیا اور پھل دینا بند کر دیا۔ اب جب کسان کو درخت سے سیب نہیں مل رہے تھے تو اس نے فیصلہ کیا کہ درخت بیکار ہے، اس لیے اس نے درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی سے کچھ نیا فرنیچر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ چونکہ درخت پرانا اور بہت بڑا ہے اس لیے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بہت اچھا فرنیچر بن جائے گا۔ وہ بھول گیا کہ لڑک پن میں اس نے اپنا پورا بچپن اسی درخت پر چڑھتے اور اس کے سیب کھاتے ہوئے گزارا تھا۔ اب سیب کا درخت جنگل کے کئی چھوٹے جانوروں کا گھر تھا۔ اس میں گلہری، چڑیا، پرندے اور کیڑے مکوڑے شامل تھے۔ جب کسان اپنی کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے لگا تو تمام چھوٹے جانور دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے۔ وہ سب کسان کی منتیں کرنے لگے۔ وہ کسان کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے، پلیز پلیز اس درخت کو مت کاٹو، جب تم چھوٹے تھے تو اسی درخت کے نیچے ہم تمہارے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے پاس جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ کسان اٹل تھا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور ہنگامہ بڑھ گیا۔ براہ کرم میرے گھر اور میرے بچوں کو کاٹ کر تباہ نہ کریں، گلہری نے پکارا۔ براہ کرم میرے گھونسلے کو کاٹ کر تباہ نہ کریں، چھوٹے پرندوں نے پکارا۔ براہ کرم سیب کے درخت کو مت کاٹو، ٹڈی نے پکارا۔ تاہم کسان اپنے بچپن اور جانور دوستوں کو بھول گیا۔ اس نے درخت کو زور سے کاٹنا شروع کیا۔ تمام جانور بے چین ہو گئے اور کسی بھی قیمت پر سیب کے درخت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ چھوٹے جانوروں نے کہا، جب آپ کھیتوں میں محنت کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کے لیے گانا گائیں گے، ہم آپ کے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کریں گے، وہ روئے گا نہیں بلکہ خوش ہوگا، آپ کو ہمارے گانے پسند آئیں گے اور آپ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ تاہم مدد کے لیے ان کی فریاد بہرے کانوں پر پڑی۔ ان کی تمام تر درخواستوں کے باوجود کسان درخت کو کاٹتا رہا۔ اچانک اس نے کچھ چمکدار دیکھا۔ اس کا معائنہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ شہد سے بھرا ہوا چھتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا لیا اور منہ میں ڈال لیا۔ شہد کے ذائقے نے اس کے اندر کے چھوٹے بچے کو جگا دیا۔ اچانک اس کے بچپن کی یادیں پھر سے واپس آ گئیں۔ شہد کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ وہ مزید کھانا چاہتا تھا۔ اس سے اس کے لیے خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، یہ ذائقہ حیرت انگیز ہے۔ کسان کے رویے میں تبدیلی محسوس کرتے ہوئے چھوٹے جانور یک زبان ہو کر بولے۔ شہد کی مکھی نے کہا، میں تمہیں ہمیشہ میٹھا شہد فراہم کروں گی۔ گلہری نے کہا، میں آپ کو جتنا بھی گری دار میوے چاہیے ہوں گے میں بانٹ دوں گی۔ پرندوں نے کہا، تم جتنا چاہو گے ہم تمہارے لیے گائیں گے۔ آخر کار کسان کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور اپنی کلہاڑی نیچے رکھ دی۔ وہ سمجھ گیا کہ درخت بہت سے خوبصورت جانوروں کا گھر ہے جو اسے بہت سی چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے چھوٹے بچے کو وہ بچپن ملے جو اس کے پاس تھا۔ کسان کو معلوم ہوا کہ سیب کا درخت اتنا پھلدار نہیں ہے۔ اس نے موجود چھوٹے لڑکے کو سیب کے درخت کو بچایا۔ اس نے کلہاڑی پھینک دی اور چھوٹی مخلوق سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس درخت کو کبھی نہیں کاٹوں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب تم سب امن اور ہم آہنگی سے رہ سکتے ہو۔ چھوٹی مخلوق نے شہد کی مکھی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگر کسان کو شہد کا چھتا نہ ملتا تو وہ اب تک بے گھر ہو چکے ہوتے۔ وہ سیب کے پرانے درخت میں خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ اخلاقیات: فطرت میں موجود ہر جاندار چیز کسی نہ کسی کام کی ہے۔ ہمیں کسی بھی جاندار چیز کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔